میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں علینا شگری صاحبہ اور عدیل راجہ صاحب. آپ لوگ بہت انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کے تجزیے جو ہیں وہ بہت ہٹ کر ہوتے ہیں. پہلے تو شروع کر لیتے ہیں آج جو پشاور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا اور اس کے بعد کنڈی صاحب کی کنڈی کھل گئی ہے. اب وہ بالکل سیدھے ہو گئے کہ ان کو آئین کی کتاب مل گئی ہے جس میں درج ہے کہ استعفیٰ آئے گا تو صرف وصول کرنے کے بعد وہ منظور ہوتا ہے, اس میں دوسرے کوئی راستہ نہیں ہوتا. اور 4 بجے وہ حلف بھی لینے جا رہے ہیں, یہ بھی اطلاعات آ چکی ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں سہیل افریدی صاحب کے لیے یہ جو اب رستہ کھلا ہے پی ٹی اے کی پالیٹکس میں اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, کیا نیا ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ احتجاج ہم نے پہلے بھی دیکھے, بڑھ کے ہم نے پہلے بھی سنی. گنڈا پور صاحب کے ہم نے یہ بھی دعوے سنے کہ بہت جلد رہا کروا دیں گے, 90 دن کا ٹائم دیا, وہ ختم ہو گیا, اب وہ ہٹ کے چلے گئے. سہیل افریدی صاحب کتنے مختلف ثابت ہوں گے. پہلے میں ادھر سے ویسے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل بالکل, میں ایک عظیم آدمی ہوں, نہیں آپ میرے قریب پڑھتے میں دور حاضر کا عظیم دانشور میں ہی ہوں یہاں پر. تو اچھا خیر, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کنڈی صاحب نے تو ذلیل ہونا ہی تھا, لیکن اس میں فنی چیز یہ ہے کہ بلاول صاحب نے بھی رج کے کنڈی صاحب کو ذلیل کیا. آپ وہ کلپ دیکھیں بلاول صاحب کو جس میں کہے کنڈی صاحب آپ چلے, اس میں بڑا کلیئر پتا چلا کہ فیصلہ آ چکا تھا, بلاول صاحب کو پتا تھا بستی ہو گئی. اس نے کہا کہ گورنر کو رون ڈالو. یہ ہو نہیں سکتا کہ فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ اپنی ہائی کمان سے اجازت لیے بغیر یہ حرکت کرے. پیپلز پارٹی جو آئین کی مامی چاچی جمہوریت کے پھپھڑ بنے ہوئے تھے وہ ذلیل پہلے بھی, خیر آپ کو پتا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ بروٹ میجورٹی آپ کو معلوم ہے. تو آج بلاول صاحب نے پھر کنڈی صاحب کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا, ورنہ کسی بیوقوف ترین آدمی کو بھی پتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں آتا. چیف جسٹس پشاور نے حکومت کو جتنا بینیفٹ وہ دے سکتے تھے وہ دیا تھا. 5 منٹ کا کیس انہوں نے 2 دن چلایا, ٹھیک ہے, اور پھر گورنر کو یہ فیس سیونگ دی ہے کہ تیری مرضی والے دن اوتھ کروا رہا ہوں, ورنہ یہ چھٹی والے دن گھر سے بیٹھ کے فیصلے جاری کرتے تھے. اس پہ یہ 255 آرٹیکل 255 کی درخواست تھی, کوئی آئینی درخواست نہیں تھی جی, ٹھیک ہے. تو بستی در بستی ان کی ہو رہی ہے. سہیل افریدی سے میرا ذرا انٹریکشن بہت رہا ہے, مختلف ہے, ذرا مختلف اس سینس میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی شکست ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ نعرے مار دیے کہ ہمیں نہیں قبول, طلال چودھری نکل آیا تھا, تارڑ نکل آیا, کوئی کڑے کڑے آ کے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے ہم قبول نہیں کریں گے, ہم نے یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے. اس کے باوجود بہترین اسٹریٹجی بنا کے پی ٹی آئی نے ان کے دان کھٹے کیے. صحیح, ٹھیک ہے, اب وہ بن گئے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ سہیل افریدی ایک جذباتی نوجوان آدمی ہے, وہ ادھر سے نعرے مارے گا, یہ اس کو ایگ آن کریں گے, اس کو مزید جذباتی کریں گے, پھر اس سے غلطی کروائیں گے. اچھا, جیسے تحریک انصاف سے 9 مئی والی غلطی کروائی گئی, جیسے ابھی جو احتجاج ہوا تھا وہ کروایا گیا, جس طرح غلطی کرنے کا موقع دے گے, غلطی کے بعد پھر وہ سہیل افریدی پہ آئیں گے, چانس دے کے وہ پہلے کروائیں گے تسلی کے ساتھ کہ تو بیڑا غرق کر لے اپنا, تاکہ ہم چاروں طرف سے تجھے گھیر لیں, اس کے بعد پھر مارے. تو سہیل افریدی کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے. میرے اس میں اب دیکھتے ہیں کتنا سمارٹلی کھیلتے ہیں, اس کے ساتھ بندے کون سے لگتے ہیں وہ دیکھنے کی بات ہے. صحیح, ان کی ٹیم کتنی میٹر کرے گی؟ جو ٹیم اب اگر بیرسٹر صاحب آج عمران خان سے ملنے گئے ہیں, جاب کی سی وی دے کر آئے ہیں کہ شاید انہیں اس کابینہ میں مشیر کا عہدہ پھر دے دیا جائے گا, کیا دیکھ رہی ہیں کہ مختلف کتنا ہوگا ماضی سے حال والا, حال سے اب مستقبل میں جانے والا سہیل افریدی کتنا مختلف اس کو ثابت کرنا ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر عمران خان نے صرف 1 پوائنٹ پر ان کو لے کے آئے کہ اپنے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے, اپنی جو روایات ہیں ان کو بحال کروانا ہے. انہوں نے آتے تقریر تو بہت اچھی کی, تقریریں ہم پہلے بھی بہت اچھی سنتے رہے ہیں. جذبات سے صوبہ چلے گا یا واقعی عملاً آپ ان میں ایسی چیزیں دیکھ رہی ہیں جو انہوں نے تقریر سے ثابت کیا, ماضی سے ثابت کیا, کہ وہ مستقبل میں جو عمران خان اگریسو پولیٹکس چاہتے ہیں وہ ہوگی وہاں پر؟ نہیں, نیچرلی وہ ان کی پہلی تقریر سے بہت ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ وہ عمران خان کے بیانیے کو لے کر تو چلیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پی ٹی آئی کی ود ان دا پارٹی وہاں کے رہنما وغیرہ بھی یہ دیر آف دا ویو کہ جو ایک فادرلی فگر ہونا چاہیے تھا وہ گنڈاپور کے بھی اس کابینہ میں اس طرح سے نہیں تھا کہ جو گائیڈنس اپنے بچے کے مدر فادر تھے وہ سب کے اپنے بچوں کے. ہاں, لیکن ان کو بہت زیادہ کوئک ہونا پڑے گا چیزیں سیکھنے کے بھی حوالے سے, کیونکہ تجربہ ان کا ظاہر ہے, پارلیمانی سیاست کے لحاظ سے بھی ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے. سو ان کا ہی ہیو ٹو بی ویری کوئک. ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو پلیس کیا جائے گا جیسے مریم صاحبہ کے حوالے سے, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کو جان بوجھ کے رکھا گیا پنجاب میں تاکہ ان کو گائیڈنس, اور پرویز انکل جو ہیں ان کو بھی وہاں پہ پلیس کیا گیا تاکہ ان کی گائیڈنس مریم صاحبہ کے لیے کوئی نہ کوئی گیپس جو ہے وہ نہ کریٹ ہو سکے. سو اس لیے ان کے ساتھ بھی وہ کیبنٹ کو بہت سمارٹلی تشکیل دیا جائے گا. سننے میں آ رہا ہے کہ جھگڑا صاحب بھی اس میں ہوں گے. پھر آپ کو پتہ ہے لاسٹ ویک کی کنٹینیوٹی مزمل اسلم صاحب کی بھی عمران خان صاحب نے وہ ان کے سامنے ہی بول دی تھی کہ جی ان سے ساری پہلے تفصیل انہوں نے جانی کہ جی سینٹیمنٹس بڑے خراب ہو گئے تھے کے پی میں, اور تمہاری تو کنٹینیوٹی رہے گی. اور سلمان اگر واجہ صاحب بھی وہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ موجود ہے.
لیکن اس سے پہلے میں ایک خبر ضرور ناظرین کو بھی دیتے چلے ہم. آج شیخ وقاص اکرم صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے, میں نے ان سے بلکہ پوچھا کہ یہ جو ساری چیزیں ہوئی آج پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے تک, اور کل 4 بجے جو ہے وہ ان کا حلف بھی وہ لے لیں گے گورنر صاحب, جو کہ کہہ رہے تھے, میں نے کبھی انکار ہی نہیں کیا تھا آج تو, بلکہ کنڈی صاحب یہ کہہ رہے تھے. تو میں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے متعلق اسے سوال کیا, کیونکہ جو اطلاعات ہمارے پاس آئی تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب ریزسٹ کر رہے تھے, وہ چاہتے تھے کہ جی تھوڑا اس پہ ویٹ کر لے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کو ایڈمٹ کیا جو کمیٹی میں لڑائی ہوئی, جو کمیٹی میں لڑائی ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے بڑے سینئر لیگل ایکسپرٹس ہیں اور سینئر ہمارے یہاں پر وکلا ہیں, قانون دان ہیں, جو کہ مختلف آرا آ رہی تھی اور جس میں سمجھ رہے تھے ہمارے بھائی, لیکن ان کی انٹینشنز خراب نہیں تھی. لیکن جہاں پر اگر آپ طول دیتے, آپ تھوڑا ایکسٹینڈ ہونے کا مارجن دیتے, تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے. لیکن وہ چیز آج پشاور ہائی کورٹ نے بہت تفصیلی طور پر ان نکات کو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہ جی ایک تو سینکٹیٹی آف دا کانسٹیٹیوشن بھی اپہولڈ کیا جائے گا, آپ جو ہے کنٹینیوٹی آف دا گورننس, جو کہ حمزہ شہباز کے معاملے میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جی بہت لاہور ہائی کورٹ کا سٹریس بھی اسی بات پہ تھا کہ فوراً گورنمنٹ فارمیشن ہونے چاہیے تھا کہ صبح سفر نہ کرے, اور یہاں پہ بھی کہ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل ویکیوم کریٹ ہونے سے پریونٹ کیا جائے اسی صورتحال کو. سو بہت کلیئرٹی کے ساتھ وہ سامنے آ گئی. لیکن سائملٹینیسلی JUIF ابھی بھی سمجھ رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کو بڑا ریلیف مل جائے گا, جو کہ میرا نہیں خیال ہے. آج کے فیصلے کے بعد بڑی ماحول نہیں دیکھا, ایگزیکٹلی بڑی انفرکچس تھی ان کی. اب یہ پٹیشن ہو گئی ہے, جو ریٹ پٹیشن وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل آرڈر نہیں تھا, ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ لیا گیا ہے, اور چونکہ ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تھا تو لہٰذا وہ ہو گیا ہے, نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو نہیں سکتا تھا. تو اس قسم کے اس پہ یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں, جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ ان کو اس چیز پہ کوئی ریلیف ملنے کی کوئی توقع ہے. کوئی چانس تھا 90 ووٹ ملے ہیں, کانوا بورڈ سامنے بیٹھ کے وہ الیکشن کروا رہا تھا, 92 سیٹیں تھی, اپوزیشن کے پاس کوئی ایک بھی ایسی ونڈو تھی جہاں سے وہ جا کے وزیر اعلیٰ کی کرسی کو دیکھ بھی سکتے. پھر اتنی ساری مشق کرنے کا, اپنے آپ کو بے نقاب کرنے کا, اب ذلیل میں تو کہوں گا ہونے کا, یہ کیوں اتنا بڑا رسک کس نے لے لیا؟ نہیں, ونڈو ان کے پاس تھی, انہوں نے بڑے قریب سے دیکھی ہے کرسی, ان کو ونڈو آئی تھی ان کے پاس پشاور میں, ان کو دکھا کے گئی ہے کہ ہمیں قبول نہیں ہے. مائکروسافٹ ونڈو, وہ مائکروسافٹ ونڈو تھی, ونڈو کرپٹ ہو گئی. پرابلم کیا ہوئی ہے؟ پرابلم یہ ہوئی ہے بھائی جان کہ دھڑے تھے PTI میں. اسد کیسر صاحب ادھر نکل رہے ہیں اپنی گائی لے کے. ایک PTI میں 2 صاحبان پیدا اس لیے ہوئے تھے کہ وہ چیف منسٹر بنیں گے بڑے ہو کے, عاطف خان صاحب, شہرام ترقی صاحب بن گئے, وہ ان کو گنڈا گنڈ MNA بنا دیا, ان کا پتہ ہی صاف کر دیا. وہ بچپن سے ان کی خواہش ہے وہ چیف منسٹر ہونا بنا, جو چیف منسٹر تھا ان سے لڑائی ہوتی ہے. پھر اور گروپس بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر. عمران خان کے بارے میں, عمران خان نے علیمہ خان کو کہا جس ٹائم پہ سارے تھے, انہوں نے کہا یار وہ چیف منسٹر کس کو بنایا, گنڈا پور کو ڈاؤ. انہوں نے کہا کس کو بنانا چیف منسٹر, انہوں نے کہا خیبر والے لڑکے کو بلانا ہے. خیبر والا کون سا لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ ISF والا جو لڑکا ہے. علیمہ خان نے کہا کیا سہیل آفریدی کی بات کریں؟ ہاں سہیل, اس کو بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب پھینٹی بھی پڑی تھی نا, نہیں پھینٹی بعد میں پڑی تھی, پہلے پڑی تھی پھینٹی. لیکن وہ آپ اس بندے کی نظر دیکھیں, اس کی نظر کہاں پہ جا رہی ہے. سہیل آفریدی ISF کا پریزیڈنٹ ہے. یہ جو KP کے اسکول کالجز یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں, جو ینگ لوگ ہیں, جو آج کل ڈرونا خواب بنے ہوئے مختلف رجیمس کے لیے, سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال کے بعد, ان کو اکٹھا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد غریب آدمی ہے. غریب آدمی ویسے ہی بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. ابھی علینا بھی بات کری تھی کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے. مطلب بلاول نے کس دن اپنے پیسوں کی روٹی کما کے کھائی ہے؟ میں مریم نواز شریف نے معذرت ایک دن کوئی کام کیا ہو؟ پہلی دفعہ مریم نواز شریف پہلی بار چیف منسٹر ہی بنی ہے, وہ ڈائریکٹ چیف منسٹر بنی ہے. لکھا ہے دختر نواز شریف جو ہے وہ ان کے ایک انکل ہے, پیجا انکل, ٹھیک ہے, جو کل لیکچر تمہیں دے رہے تھے کہ جی رستہ کسی طریقے سے روک دیں. ان کے بعد رستے روکنے کے ہیں, وہ 2-4 ویڈیو چھوڑ دیں گے رستہ روکنے کے لیے. ٹھیک ہے, مطلب یہ وہ بندہ تھا جو کہتا ہے ناخن تراش دیں گے, جرنیل برباد کرے, جرنیل ٹھیک کرے نواز شریف. یہ وہ تھا, یہ اینٹی جمہوریت, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ کی آنٹی بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور ہیلو عظما, ہائے عظما, اور ہیلو مریم بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر. 4 ٹک ٹاکر سہیلیاں, صوبے کا حال آپ دیکھ لیں. باقی مطلب میڈیا پہ جو مرضی چلا لیں, حقائق تو بڑے برعکس ہے. 670 بندہ, تقریباً 600 پلس بندہ مارا ہے CTT نے. اس پر آتے ہیں بعد میں. گورنر کا رول آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ گورنر کو کہاں پر آئین میں یہ اجازت ہے وہ جوڑ توڑ کرے؟ وہ مولانا فضل الرحمان سے, سیاسی رہنما سے جا کے ملے, وہ ایاز صادق صاحب سے چلے مل سکتا ہے, وزیر قانون کے ساتھ ملے, پھر ایمل ولی خان سے ملے, اور پھر ایک صوبے کی حکومت جن کا حق ہے, جو پارلیمانی سسٹم پریورٹی پر ہے, ان کو روکنے کے لیے اتنا ٹائم ٹیک کرے کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے. میرے خیال سے اس ملک میں ابھی گورنر کے رول سے زیادہ ویلیو ایک وہ پراٹھے رول کی ہو گئی.
ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ فائز شخص جو ہے وہ اس قسم کی سیاسی جوڑ توڑ کرے, ایسی سیاسی جوڑ توڑ جو کہ نظر آ رہی تھی بھائی سینیٹ الیکشن سے پہلے بھی آپ کو, اور اس پر مجھے حیرت ہے, مطلب خیر حیرت تو ہونی نہیں چاہیے جتنا کچھ ہو چکا ہے. 3 سال سے جو کچھ دیکھا ہے, اندازہ کرو کہ کنڈی صاحب اپنے حلقے میں اکیلے الیکشن لڑیں گے تو تیسرے نمبر پہ آئیں گے, ٹھیک ہے, کنڈی صاحب تیسرے نمبر پر ہی آئیں گے, اکیلے میں لڑیں گے تو بھی تیسرے پہ آئیں گے, ٹھیک ہے, لوگ انٹو روڑوں کو ووٹ دے دیں گے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں کنڈی صاحب, لیکن کنڈی صاحب کو ذرا عقل کرنی چاہیے تھوڑی سی, سیریس گورنر بنے ہوئے جو آئین کی الٹی نہ کرتے. اور آپ امیجن کیجئے, مطلب ڈی آئی خان سے یہ خود بھی یہ گنڈپور, وہ الگ بات ہے, ان کی پرانی تصویریں اکٹھے ہوتی تھی, ایگزیکٹلی کزن ایگزیکٹلی. اور دوسری طرف یہ مطلب کمال کی مطلب ایک وہ ہے نا کانٹرڈکشن, اور ان کا سٹانس میں نظر آ رہا ہے. جے یو آئی پہ جو کہ مولانا صاحب پچھلے ہفتے تک کہہ رہے تھے یہ گھنٹاپور جو ہے وہ گھر جائے, صوبے کو برباد کر دیے, نہیں چلا سک رہا, اس کو فوری ہٹایا جائے. جیسے اس نے استعفیٰ دیتا تو آج کہہ رہے ہیں جے یو آئی پہلے کہ یہ ہمارا مہمان وزیر اعلیٰ ہے, ہم اس کے علاوہ کسی کو بھی تک وزیر اعلیٰ نہیں مان رہے. کمال کی بات ہے. گورنر صاحب کا بھی یہی حال ہے, استعفیٰ نہیں ان کا منظور کرنا تھا. اندازہ کریں ذرا, اندازہ کرو کہ ایک بندہ جس کو 27 مہینے سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا, ایک دن کسی نے فوٹو نہیں دیکھی, کوئی بات نہیں سوچ سکتا, کچھ نہیں, 3 فوٹو آئی, ایک چال چلتا ہے, ایک چال وہ چلتا ہے. ان کو پسو پڑے ہوئے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کریں کیا, یہ کیسے روکے. پاویں سہیل آفریدی گنڈاپور سے بڑا فیلئر ثابت ہو, پاویں بیڑا گرک کرتے, لیکن ان کو 2 ہفتے کم از کم 2 ہفتے کترا نکال کے رکھتے, 2 کلو وزن کم ہو گئے ساروں کا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کیا. وہ شیخ وقاص سے صحیح کہا کہ اتنے سارے امراض تھے جو کہ پی ٹی آئی ڈیوائیڈڈ, تقسیم در تقسیم, وہ جی اختلافات ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, وہ کہتے سارے امراض کا حل جو ہے وہ ڈاکٹر ایک ہی تھا, ڈاکٹر عمران خان, اور ایک ہی گولی سے. عوام بھی دیکھیں اگر متنفر ہو رہی تھی گنڈاپور صاحب کی جو گورننس یوتھ تھے, ان کے احتجاج سے, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ سے ملنے ملانے کے حوالے سے متنفر ہو رہے تھے. عمران خان نے ایک فیصلہ کیا, عوام واپس جڑ گئے, پوری کی پوری پارٹی جو ہے جڑ گئی ہے, جتنے اختلافات ہیں وہ سارے ختم. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے رول پہ جو بھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ پیپلز, بلاول صاحب نے کوئی وہ نہیں کیا ہے کہ وہ آ کے ہی از آلسو پلینگ ٹو دا گیلری, یہ آ کے جو تقریر کر رہے تھے کہ جی گورنر صاحب کو میں کہوں گا, جو اسمائل کرتے ہوئے فوری واپس جائیے ہو کر کے, یہ کھیلنا چاہ رہے ہیں اس پورے سچویشن میں. ان کو یہ 3-4 دن ویٹ کروا رہے تھے گورنر صاحب, تب بلاول صاحب کو نہیں احساس ہوا تھا کہ یہ فوری جائے اور یہ منظور کرے, قانون اور آئین کے مطابق کرنا چاہیے. ہاں, یہ پیپلز پارٹی پر اب کیا دھبے پڑ رہے تھے کہ جی یہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن, یہ ہسٹوریکل ایک لیگیسی ہے. وہ مصطفیٰ نواز کر ان کو صحیح جوتے مار رہے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو فلیٹری میں لگے ہوئے, ادھر شہباز صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ کے انہوں نے تو حاضری کر دی ہے. اچھا, وہ اس میں بڑے سارے لوگوں نے مس کیے جو چیز دیکھنے والی تھی. اس میں میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کے ادھر ٹرمپ صاحب کے چنگا مکھن شکن مار کے پالش والش کر کے پرائیویٹلی آئے ہوئے تھے. ٹرمپ آیا ہے, اس نے آپ نے نوٹ کرے, اس نے کہا صرف ایک پلیز وڈ یو لائک ٹو ٹیل دیم واٹ یو ٹولڈ می ارلیئر, یہ اس کو کہتا ہے ادھر آنا ذرا سارے نو دس جڑے تو پرائیویٹ مینو کہہ دے جیڑی ٹی سی کی تھی سب نو دس ساتھ ہے ذرا, ٹھیک ہے. وہ ثناء اللہ مستی نے کہا تو سچ ہی تھا نا, تو پھر وہ ان کا اطلاع نکلا ہوتا ہے شہباز شریف سے ڈرتے ڈرتے آ رہے ہیں. اچھا, اب وہ مجھے اس سے اندازہ ہوا, آنکھیں مارے بھی کیا کرے, اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب صرف فیلڈ مارشل کو سلوٹ نہیں مارتے, جو بڑا آدمی دیکھتے ہیں ان کا سلوٹ نکل جاتا ہے. ٹرمپ کو دیکھ کے ان کا سلوٹ نکل گیا. لیکن کمپٹیشن میں سمجھتی ہوں بہت ٹائٹ ہے چاچا اور بھتیجی میں, اس وقت تو گلوبل اسٹیج پہ شہباز صاحب کوئی موقع نہیں تھا. بلاول نے آج تقریر میں پھر ایک دفعہ بھیک مانگنا, امداد لینا, بی ایس پی, وہ لڑائی کو پھر بیک ٹو دا اسکوئر ون لے گئے. کیا پھر سے زرداری صاحب محسن نقوی صاحب کو بلائیں گے, آؤ ہماری صلح کرواؤ, یا پھر یہ جو نورا کشتی چل رہی تھی اور پیپلز پارٹی لگا رہی تھی ان پر الزام کہ یہ چچا کی کرسی کھانے والی ہیں, کیا معاملات وہیں پہ جا رہے ہیں, یا بلاول نے آ کے کہا کہ سارے میری طرف لائٹس کیمرہ ایکشن جو میری طرف کرو؟ نہ یہ جو یہ بی آئی ایس پی از آلسو ناٹ دی ایشو. یہ آپ کو زرداری صاحب جو ہے اس وقت کدھر بیٹھے ہیں, وہ کئی دنوں سے نواب شاہ میں ہی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, صدر صاحب وہ ادھر آ نہیں رہے ہیں. اصل ان کی جو ٹپ بتائی جا رہی ہے وہ 27 میں آئینی ترمیم کو ہی لے کر ہے, وہ این ایف سی کے جو ایبولیشن ہے اس کے حوالے سے, وہ نئے صوبے بنانے کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر زرداری صاحب جو ہے ان کی زبردستی نہ ترمیم کروا لیں, وہ زبردستی ایگزیکٹلی, فون جائے گا اور آ نہیں جائے. اور ابھی بھی جو گورنر صاحب کو جو جانے کی ہدایت کی گئی ہے تو یہ ایک تھرو کیا گیا ہے. یہ میسج جو ہے وہ صرف گورنر صاحب کے لیے نہیں تھا, وہ میسج جو ہے آن دا براڈر کینوس اگر آپ دیکھیں تو یہ پیغام کسی اور کے لیے تھا کہ جی پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, پیپلز پارٹی ابھی تک آپ کے نواب شاہ میں کھڑی ہے.
सो वो इसी तरह से नजर आ रहा है। इनकी BISP और ये सब बातें जो है ये पब्लिक के लिए, कंजम्पशन के लिए होता है, एमी के हाँ जी दोबारा उठा रहे हैं कि एक साथ मिलके चलना चाहिए और ये करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को अगर इनसे इतने इख्तिलाफात होते हैं, ऑपोजिशन में नजर आती है, जो कि शायद थोड़ी फिर भी उनकी एक सैंक्टिटी जो है ना, कहीं इज्जत थोड़ी। वैसे मुझे उस पे, मैंने एक साहब है वो कराची में होते हैं, वो सिंध की पॉलिटिक्स बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जब पंजाब में सैलाब आया था तो मैंने उनको कहा जी मजा आएगा, ये सिंध में आ रहा है, वो चादर डाल के पहले कहता है हमें, ये एग्जैक्ट बात उसने की, उसने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, ये सारी बर्बादी होगी। पीपल्स पार्टी वाले सारे मीडिया को कीजिए प्लीज, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करें इसकी। मरीम नवाज तो शोखिया मारते थे, हमने ये कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज, हम लोग बर्बाद हो गए, गरीब काले नंगे बंदे निकाल के लेके आके सामने खड़ेंगे। उसके बाद बिलावल साहब कहेंगे वी नीड मनी फॉर दिस, पैसा दो हमें, डॉलर चाहिए, फिर डॉलर लेके सारे बैठ जाएंगे। अल्लाह खैर सुना, वो बिलावल साहब ने पहले दिन ही कहा इंटरनेशनल इमदाद। 75 जब आप किस मुंह से आप बताते हैं कि जी रूरल सिंध में 75, आपको लास्ट सैलाब में 2022 में बिलावल साहब पूरी दुनिया को बताए थे 75% जो है वो सतह गुर्बत के नीचे है। ये जो आपका सिंध के जो देही इलाकों में लोग हैं, मतलब आप किस मुंह से ये बता रहे हो, कितने अरसे से आप वहाँ पर गवर्नेंस कर रहे हैं? आजकल तो पतले मुंह से बता रहे हैं, पहले गोलू से। अदील ने जिक्र किया था CTD वाला, एक सानहा कल भी हुआ मुरीद के, उसके बाद अभी तक मीडिया पर बयान है कि अब उनकी बात नहीं करेंगे। जो हुकूमत खबर भिजवा देती है वो चल जाती है, जो पुलिस का मौक़िफ़ होता है वो चल जाता है। ये कितना बड़ा दाग है मरियम के पहले कैरियर पर, क्योंकि इनके चचा के कैरियर पर मॉडल टाउन है, इनके चचा के कैरियर पर 26 नवंबर है। ये क्या लेगेसी है इनकी खानदानी के, कोई ना कोई बड़ा सानहा अपने ऊपर लेके चलना, खून का दाग लेके चलना, या फिर मुस्तक़बिल में आप देख रही हैं कि ये हॉन्ट करेगा? नहीं, नेचुरली बिल्कुल एक सानिया है, ये एक अलमिया है, लोगों की डेथ हुई है, मीडिया खामोश है। आपको पता है फिर मीडिया तो कल पूरे दिन सारे न्यूज़ चैनल जो है वो इजराइल का झंडा, डोनाल्ड ट्रंप की इजरायली पार्लियामेंट में तकरीर है, नेतन्याहू और ये सब चीजें जो है वो नशर की जा रही थी, जिस पे बहुत वो आपने मौका भी दे दिया डॉक्टर शमा जुनेजो को कहने का कि आप मुझे लॉबिस्ट कह रहे थे यार। पूरा मीडिया जो है वो इतना दोगला निकला कि वो सब कुछ वो मामला भी देखे दफन है, किसी ने बाद में गुफ्तगू नहीं की शमा जुनेजो ने क्या किया इस मुल्क के साथ। एग्जैक्टली, और नवाज शरीफ का क्रेडिट ले गई थी जंग का। सो ये एक सिचुएशन थी जो कि मिसहैंडलिंग हुई है। भाई एक तो आपने निकलने दिया, लोगों को पहले समझ नहीं आ रही थी कि यार इनके ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, ये क्यों निकल रहे हैं ऐसे टाइम पे जब वहां पर सीज फायर और वहां पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वहां पे रिलीज हो रहे हैं हॉस्टेजेस वगैरह। यहाँ पर ये सबसे बड़ी खबर थी एग्जैक्टली, और यहाँ पर ये एहतजाज हो रहा है। एहतजाज जो है हमें ऐसा शक्ल इख्तियार करते हुए नजर आया कि जो फिर खून रेजी और इस तरह की सूरत-ए-हाल की तरफ गया। तो नेचुरली ये फिर लेटर ऑन उस सिटिंग गवर्नमेंट के लिए उसके अगेंस्ट एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल, जो ऑलरेडी CTD के कारनामों को अपना रही हैं, तारीफ कर रही हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो इदारे उनके मातहत हैं वो कल को यही एक गवाही के तौर पे वो पेश होंगे, गवाह के तौर पे, और वो बताएंगे कि जी हमें पंजाब हुकूमत की हिदायत थी कि इनके साथ सख्ती से अपने लोगों के साथ निपटा जाए, और इस किस्म का जो अलमिया रूनुमा हुआ। तो ये मेरे ख्याल से एक मिसहैंडलिंग भी थी, और ये बहुत ज्यादा ये जो टिकटॉक और सोशल मीडिया और अपने ओपोनेंट, सियासी ओपोनेंट्स को और विंडिक्टिवनेस जो नजर आ रही थी उसके उस पूरे साये में ये कुछ हो रहा था, जो कि इनके मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक बैकफायर तो चीजें करती हैं। सही, आखिरी सवाल, सुहेल अफरीदी हलफ उठा लेते हैं, कुर्सी मिल जाती है, इख्तियारात मिल जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस हर चीज़ उन्हें रिपोर्ट करेगी। इमरान खान की रिहाई के लिए वो क्या कर सकते हैं? एहतजाज, अदालतों के चक्कर, इस्टेब्लिशमेंट की बातों में आना, या कुछ ताकतवरों से उनको लेने में कामयाब हो जाएं कि ये ले लें, इमरान खान ने दे दें? भाईजान, अगर सुहेल अफरीदी जितनी बातें कर रहे हैं ना, इससे 50% भी काम वो करें ना, काम करें, जेन्युइन काम करें, एहतजाज करने की जरूरत नहीं, जेन्युइन काम करें। आई बिलीव ये 2 महीने के अंदर टेबल पे बैठा सकते हैं ताकतवर लोगों को कि भाईजान बात करो हमसे, इतना वक्त डाल सकते हैं। ये सूबे का वजीर आला है। गंडापुर साहब ने बहुत डिसअपॉइंट की, नवाले साहब को पता है मेरे फेवरेट आदमी है गंडापुर साहब। मैं बड़ा आपके सारी फेवरेट, मैं वीडियोस आपकी देखता हूं। बड़ा होकर गंडापुर बनना चाहता था, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हो सका। लेकिन गंडे नहीं मिले इतने कि मैं पूर्व कर सकूं उनको, तो आई कुड नॉट बी गंडापुर। बट अगर ये तगड़ा होकर काम करे गंडापुर, अगर ये कॉम्प्रोमाइज ना हो, अगर ये देखो ताकत जब आएगी तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। हॉट सीट के मसले अलग होते हैं, बैठ के अभी सड़कों, खाली सड़कों पे बढ़ के मारना बड़ा आसान काम होता है। लेकिन ये 50% भी वो काम कर जाए जो ये बातें कर रहा है, तो 2 महीने के अंदर आपको चेंजेस, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे गलत काम जो हुआ है, जो यानी कि नून लीग ने और इस एस्टेब्लिशमेंट ने, इस सारे ये जो मासीदा वेड़ा है, इसने जो गलत काम किया है वो किया है, नुकसान जो अपना किया वो किया है। जो 2 साल लगा के आपने PTI में लड़ाइयाँ डलवाई थी, वो सारी आपने एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म कर दी, सारी लड़ाई वैनिश कर दी। वो सारे इकट्ठे होकर बैठ गए ऐसी। अच्छा, वो जेड़ा आंदा है, वो कहता है अब तुम हमें बताओगे कि कौन बनाएगा, हमें कबूल नहीं है, ये नहीं है। उन्होंने छेड़ बना ली,
اور پی ٹی آئی والے کا آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی والے کتنے شیطان لوگ ہیں, تو کوئی صحیح لوگ نہیں ہیں یہ پی ٹی آئی والے. آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو میس ود دیم آن سوشل میڈیا, ٹھیک ہے. تو وہ پڑھے لکھے بہت ہیں نا یار, نا وہ تو بتایا جاتا ہے نا ہمیں رو سے تعلق ہے, تو یہ لیڈر جیل وہ کون تھا, وہ انڈین ولن کون تھا, وہ جو گجرات کا تھا, جو سلمان خان اور ان کے خلاف جو ہوا ہے, وہ انڈین ایک ولن تھا نا جو گینگ تھا مشہور, بچو گینگ یا کون تھا, بشنوئی گینگ, لارنس بشنوئی. تو بظاہر تاثر ایسی کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کے سب کچھ چلا رہے ہیں, بڑا گینگ جو ہے وہ پورا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرید کے ثانیہ ہوا, آپ ہی کہہ رہے ہیں, یہ علینا نے ہی بولا مریم پہ داغ رہے گا, لیکن آپ مریم کی ایکٹیویٹیز دیکھیں, مریم از ہیپی ود دیٹ, شی از ہیپی. یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اسی دن وہ تبلیغی جماعت جی 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 وہ ڈرامہ نا ٹی وی پر چل رہا ہے مسجد, یہ بٹ وچ آلسو ریفلیکٹس کے ایکسپیرینس نہیں ہے نا, تو یہ لوگ ہیں فاشسٹ. عابد باکسر یاد ہے آپ کو, رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس ٹائم یہ کرتے تھے, عابد باکسر گواہیاں دے رہے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب کو ڈھولے پڑے ہوئے تھے. ارشد صاحب نے سٹوری کی تھی جس میں رانا ثناء اللہ کی کالز تھی, کال ریکارڈ ارشد صاحب نے ٹی وی پہ دکھایا تھا کہ بھائی یہ بندہ قتل ہوا ہے, یہ رانا ثناء اللہ کا فون ہے, یہ ہے فون ہے پہ. رانا ثناء اللہ کے حالت خراب ہوئی تھی, میں نے کیونکہ خود ارشد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ میں نے فون سنا تھا, تو یہ بات میں ثبوت پیدا ہوتے ہیں. ابھی آج وہ چل رہا تھا ٹی وی پہ کہ جی فیک نیوز کرنے والوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں. مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ فیک نیوز آئی کیسے اور اصلی نیوز کیسے ثابت ہوگی جب بلیک آؤٹ ہے. سب سے بڑا سوال ہے اصلی نیوز کیوں نہیں ہے. آپ پولیس والوں سے سوال کرتے ہیں جس ٹائم کہ آپ نے کیا کیا, وہ ہم نے کچھ نہیں کیا. ابھی آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں ایک گھر میں ایک ماتم ہوا ہے, ایک قتل ہوا ہے, ایک ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی ان کو, کیونکہ ان کا وہ بندہ برید کے گیا تھا, اس کو لاش نہیں مل رہی ان کو. وہ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے, وہاں پر فارمولا پرانا ہے نا, 26 نومبر کو جو فارمولا لگایا گیا تھا وہ اب لگایا گیا. اس سے کوئی سچ تھوڑی ہو جاتا ہے یار. علینا آپ سے بھی آخری سوال, گنڈا پور سے سہیل افریدی صاحب, کتنے مختلف ہوں گے دعوے انہوں نے بھی کیے تھے, عمران خان کی رہائی سہیل افریدی ممکن ہے؟ دیکھیے وہ جو بات ہو رہی تھی کہ آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ, اور جہاں پہ سب کو اسٹوڈنٹس یونین اور وہ سیاست کرنے کے لحاظ سے ان کو سب تجربہ ہے, لوگوں کو موبلائز کرنے کے حوالے سے, یوتھ میں ایکسیپٹنس, نوجوانوں میں ایکسیپٹنس, سیاسی احتجاج کے چیمپئن. ایگزیکٹلی اپنی پہلی تقریر میں جو شخص کہے کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں, اس سے ایک میسج ضرور گیا ہے. ایون وہ جو کہتے ہیں نا پاور ٹاکس ٹو پاور, ایک شخص جس کے پیچھے پورا کے پی کھڑا ہے, قبائلی علاقے کے سارے عمائدین جو ہے اس کے پیچھے کھڑے ہیں, جو سارا ایک کے پی جو ہے وہ بالکل ہمیں جو ڈیوائیڈڈ نظر آ رہا تھا, لوگوں میں ایک مختلف آراء پائی جا رہی تھی. گنڈاپور صاحب کی اس حکومت کے حوالے سے لوگوں میں بہت ریزرویشنز, بہت تحفظات تھے, پارٹی کے اندر بہت تحفظات تھے. ان سب چیزوں کو ایلیمینیٹ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا, اور سارے سہیل آفریدی کے پیچھے کھڑے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جنید اکبر صاحب نے جو کہا تھا کہ جو اگر ٹوٹا بھی, یا وہ اراکین ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں, ممبرز ہیں, وہ اگر دوسرے سائڈ پہ بھی جائیں گے تو کے پی کی زمین جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی, گھر سے نہیں نکل پائیں گے. یہ تو وہ بات کہہ رہے تھے, لیکن بظاہر تو نظر ایسے ہی آتا ہے کہ جو اب لوگوں میں جو ایک ریج اور جو لوگوں میں ایک اینیموسٹی, ایک غصہ ہے, نفرت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ملک میں, جس طرح سے ملک چلایا جا رہا ہے, سو اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ, وہ بالکل ان کے لیے لوگ سفوکیٹ ان کو کریں گے, ایگزاسٹ کر دیں گے چیزیں ان کے لیے. سو کوئی پبلک پریشر بھی تھا, مجھے معذرت کے ساتھ, لیکن آج جو عدالت سے بھی فیصلہ ہے 26 ترمیم کی بات, تو ہمیں اندازہ ہم کر رہے تھے کہ ساری کورٹس جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے, انڈیپینڈنس ان کی کمپرومائز ہو گئی ہے, لیکن یہ پبلک پریشر ضرور ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت چیزیں پھونک پھونک کے قدم رکھنے والے ہیں. اور یہ ملٹری آمین جو اس دن کہتے ہیں ہمیں بڑی گالیاں پڑتی ہیں. میں آمین صاحب میرے فیوریٹ جج ہیں, حاجی صاحب اتنے عالم اور فاضل آدمی ہیں, وہ کوئی جسٹس کارنیلیس 10 ملا کے ایک پامین الدین بنتا ہے. انگلش پڑھی ہے, آئی لو ہز انگلش. وہ لکھ نہیں سکتے, ان کی انگلش میں ایک خاص بات ہے, آپ کو پتا ہے کیا بات ہے, ہر بندہ انگریزی لکھتا ہے ایک طریقے سے, ان کے ایک فیصلے میں علیحدہ انگریزی لکھی ہوتی ہے, دوسرے میں وہ ہر بار نیا وکیل گروک ہمیشہ ان کو غلط ہو, ان کو گروک اور چیٹ جی پی ٹی ٹھیک نہیں ہے پامین الدین کا. لیکن یہ بستی ہوتی رہے گی. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ سم اپ کرتے ہیں اس کو, یہ ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ وی آر ہیڈنگ فاسٹ ٹورڈز کولیجن. ٹھیک ہے, یہ عوام باہر نکلے گی. آپ یہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے پرانے بابے بتا دو, پاکستانی نہیں نکلتے, ہمارا کھانے. ٹپک پوائنٹ ابھی آیا نہیں ہے, باقی ملک پرانے تھے. ٹپک پوائنٹ جلدی آنے والا ہے, وہ آئے گا تو پھر دیکھیں ہم تماشا کیا ہوتا ہے, مزہ آئے گا. نہیں ویسے وہ ہم یہ والی بات بھی کرتے ہیں کہ ریوولٹ ہوگا ضرور, لیکن اگین وہی والی بات ہم پہلے بھی کر چکے کہ ہینڈ فل آف پیپل جن میں وہ ریوولٹ کا ایک بامشل ہے, لیکن مجبور چیزیں ہر ایونیو بند کر کے یہ. اعزاز احسن صاحب کی آج میرے پروگرام کی ایک بات میں ضرور مینشن کرتی چلوں کہ جہاں پہ صوبائی حکومت جو ہے اگر وہ ملٹری آپریشن کے لیے منع کرے تو اعزاز صاحب کہتے ہیں کہ جی پھر آپ نے فالو کرنا ہے اس چیز کو. صوبائی حکومت کی بات جو ہے, اگر تو آپ نے مارشل لا لے کر آنا ہے, آپ کانسٹیٹیوشنلی لے کر آنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو دونوں ہاؤسز سے
لیجسلیشن کرنی ہوگی, آپ اپروولز آپ کو چاہیے ہوگی, اور وہ کہتے ہیں سندھ کی نہ عوام جو ہے اس پر اگری کرے گی, نہ خیبر پختونخوا کے پٹھان جو ہے وہ اس چیز پہ اگری کریں گے. سو ایک واقعی میں ایک کولیشن کی طرف آپ جائیں گے اگر آپ یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ. چلیں, بہت شکریہ علینا شگری صاحبہ آپ کا, اور عدیل رجا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے تجزیے سے ہمیں محظوظ کیا. چلیں اجازت دیجیے, اور کمنٹس میں آپ نے ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ